السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ہر نظام سیاست میں منافقتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو منافقت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور یہ جو سیاستدان اور بااختیار لوگ، چاہے ان میں فوجی ہوں، ججز ہوں، ان میں سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، یہ بظاہر کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے بہت مخالف ہیں اور ان کا جو جھگڑا ہے وہ بڑا نظریاتی ہے۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد، جیسے مثلاً سوشل ایونٹس ہیں، شادیاں ہیں، تو اس میں جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایکسپوز ہوتا ہے کہ یہ کس طرح قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک جو تقریب ہے وہ جنرل فیض حمید، سابق سربراہ ISI اور کور کمانڈر بھی رہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ اس میں جو لوگ شریک ہوئے اور ان کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں، جو محبتیں ایک دوسرے سے وہ نچھاور کر رہے ہیں، جس طریقے سے گلے مل رہے ہیں، تو بہت ساری جو سازشیں ہیں اس کے تانے بانے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ ایک شادی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے او جی دیکھیں جی شادی پہ، خوشی پہ اور یہ مرگ پہ، غم پہ تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ایک تو میں آپ کو وہ پوری روایات سناؤں گا۔ دوسرا میں جو اس وقت صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ پھر دوبارہ جو مخالفین ہیں ان پر سختی کا دور شروع ہونے والا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو نون لیگ ہے، رانا ثناء اللہ نے ایک ایسی گیم تیار کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کام تو سارا مبینہ طور پر FIA والے کر رہے ہیں، لیکن پرویز الہی اور مونس الہی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا اس میں بظاہر ایسا لگے گا کہ جیسے ایجنسیاں انوالو ہیں، تاکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ ایک نئی سوچ پیدا ہو چکی ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 3 اسٹار جنرلز رپورٹڈلی جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو گفتگو کی ہے اس میں وہ یہ برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ایک گیپ آ گیا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے بیچ، اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے فوج کے امیج کو پاکستان کے اندر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو باجوہ کے زمانے کی جو پالیسیز تھیں ان کو ریکنسیڈر کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور یہ بھی ہمیں اطلاعات ہیں کہ بتا دیا گیا ہے PDM کو، نون لیگ کو، کہ اب آپ الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن کی کوئی تاریخ دیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جنیوا میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور بہت سارے لیڈر وہ اس پر غور کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سچویشن سے کیسے نپٹا جائے۔ لیکن اس کے بیچوں بیچ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف اور ان کے جو ساتھی ہیں اور پاکستانی فوج کے بیچ، ایجنسیز کے بیچ ایک سچویشن ایسی رہے کہ وہ آپس میں نہ مل بیٹھ سکیں۔ اور وہ چاہتے ہیں PMLN والے، PDM والے، کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس پہ عمران خان فوج کے خلاف بیان دیں اور یہ پھر جا کے انہیں بیچ سکیں کہ دیکھیں، اس بیان کو بیچ سکیں کہ دیکھیں عمران خان تو فوج کے خلاف ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو اس میں طریقہ کیا اختیار کیا گیا میں وہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ مونس الہی صاحب کے ایک دوست کو جس طریقے سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وہ ویڈیوز بھی لگائی ہیں، فوٹو بھی لگائی ہیں، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں مجبور کر دیں گے کہ ہم عمران کا ساتھ چھوڑ دیں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ رہیں گے، ہم نے PDM کی طرف نہیں جانا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب یہ میں تفصیل اس کی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون سا کیس ہے جس میں وہ اس طرح کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن چکوال میں جنرل فیض حمید کی بیٹی کی جو شادی ہے اس میں جو شرکت ہے، جنرل باجوہ شریک ہوئے، اس میں جنرل عاصم سلیم باجوہ شریک ہوئے، اس میں بہت سارے صحافی شریک ہوئے، بہت سارے سیاستدان شریک ہوئے، اس میں PTI کے بھی بہت سارے لوگ۔ لیکن ایک بات یہ جو کہی جا رہی تھی اس سے پہلے کہ جی باجوہ کے اور جنرل فیض حمید کے آپس میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں، ان کو ISI چیف سے ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا اور باجوہ نے کہا کہ نہیں،
اور پھر یہ خبریں کہ وہ تو دونوں فوج کی سربراہی کے امیدوار تھے، ان کا آپس میں کانفلکٹ آ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ کانفلکٹ؟ جس کا اتنا کانفلکٹ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا وہ اس طرح بچیوں کی شادی پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں؟ بالکل نہیں بلاتے۔ تو باجوہ صاحب جس طرح بند سنور کے سوٹ ووٹ پہن کر وہاں پر گئے اور سب کو جفے ڈال رہے تھے، اور ہنسیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی تھیں، تو بیوقوف کس کو بنایا انہوں نے مل کر؟ پھر سلیم صافی، وہ کس طریقے سے وہاں پر موجود تھے، جو پورا 1 سال 1.5 سال یہ میڈیا پر کیمپین چلاتے رہے کہ جی عمران خان نے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور باجوہ صاحب جو ہے وہ اس کے اب آپس میں ان کا پھڈا ہو گیا، تو وہ ان کے مخالف ہیں۔ وہ بھی وہاں پر شادی پر آئے ہوئے تھے، جو تصویریں ہیں ان کی اس میں وہ دیکھیں، سٹ پنجا پا جپھا، یہ صورتحال تھی۔ تو ایک سازش ہمیں سمجھ میں آتی ہے، عمران خان کو اور فوج کو لڑانے کی یہ سازش تھی۔ یہ تاثر دینا مقصود تھا ان خبروں سے کہ جناب جنرل کہ فیض حمید عمران خان کے فیورٹ ہیں، تاکہ جو دوسرے جرنیل تھے سارے، وہ جو دوسری کمانڈ تھی وہ عمران خان کے خلاف ہو، کور کمانڈر سارے عمران خان کے خلاف ہوں، اور یہ سمجھا جائے کہ دیکھیں جی وہ تو پہلے ہی جنرل فیض حمید کو لانے کی بات کر رہے تھے۔ عمران خان اپنے انٹرویوز میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے کس کو آرمی چیف لگانا ہے، اس لیے کہ جب ٹائم آتا تو پھر سوچتے۔ اور جو ISI کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل فیض کو وہاں پہ رکھنے کی انہوں نے بات کی تھی، اس لیے کہ سارا جو افغان پروسیس تھا، پیس پروسیس یا جو بھی نیگوسیشن گروپس کے ساتھ، اس کو فیض حمید لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ اگر فیض حمید تھوڑی دیر رہ جاتے اور تو وہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک وہ پہنچانے میں بڑی یہ چیز معاون پاکستان کی اور مددگار ثابت ہوتی۔ لیکن ایک فسانہ بنایا گیا، اور فوج کے اندر عمران کے بارے میں جذبات کو بھارا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جی اس کے اپنے فیورٹس ہیں، اور وہ فوج کے اندر جو تعیناتی ہیں ان میں وہ اثر ڈالنا چاہتا ہے۔ کہاں وہ سب؟ وہ بندہ جس نے یہ پوری کیمپین چلائی، وہ فیض حمید کی بچی کی شادی میں آیا ہوا ہے۔ ان کی بچی کی شادی میں آپ تو نہیں گئے، نہ میں گیا ہوں، نہ کسی اور کو بلایا، جو تعلق دار تھے انہی کو بلایا تھا نا۔ تو تعلق دار ہی کام کرتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی صحافت، جو کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سارے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے۔ اور باجوہ صاحب اور فیض کی اگر لڑائی تھی تو آپس میں ایک دوسرے کی وہ بچیوں کی شادی میں کیا وہ شرکت کر رہے تھے، اور کیا اس میں PTI کے بھی بہت سارے لوگ تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ بڑے لوگ آپ کو، مجھے، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ان کی شادیوں پہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اگر کسی کے گھر کو ماتم ہو جائے پھر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی پرابلم ہو اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو اسد درانی صاحب کی جو کتاب تھی، جو انہوں نے را کے چیف کے ساتھ لکھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے بچے کا جو معاملہ تھا اس کو کس طریقے سے را والوں نے اس کو وہ سیٹل کروایا۔ تو جہاں پر ان کا اپنا جھگڑا آ جاتا ہے، یہ سب ایک ہیں، اور بیوقوف کون ہے؟ وہ پاکستان کی عوام ہے۔ عمران خان کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اس لیے، اور وہ سٹیٹس کو چیلنج کرتا تھا، اس لیے اس کو ایک سازش کے تحت فوج کے ساتھ، فوج کے اندر اس کا امیج بگاڑنے کی کوشش کی گئی کہ ضدی ہے، مداخلت کرتا ہے، مرضی کا چیف لگانا چاہتا ہے۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے یہ بیانیہ بنانے میں مدد دی، وہ فیض حمید کی بچی کی شادی میں موجود تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ریفلیکشن ہے کہ کس طریقے سے قوم کو، آپ کو اور مجھے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ دوسری بات آ جاتے ہیں مونسلائی، پھر منی لانڈرنگ کے کیس۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو پہلے لاہور ہائی کورٹ quash کر چکی ہے FIR، فیصلہ اس کا آ چکا ہے، لیکن اب پھر رانا ثناء اللہ ایک گیم کر رہے ہیں، اور سادہ کپڑوں سے جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو FIA کے لوگ ہیں، IB کے لوگ ہیں، ان سے یہ مونسلائی کو بھی پکڑیں گے۔ ان کے دوستوں کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ بات آ سکے کہ ایجنسیاں ابھی تک PDM کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور وہ نامعلوم لوگ ہوں گے، تشدد کریں، کچھ کریں، اس کے بعد وہ FIA، باوردی FIA کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ سارا کھیل IB کرے گی، یہ سارا کھیل پرائیویٹ گارڈز کریں گے۔ FIA کے پرائیویٹ جو پلین کلوتھ لوگ ہیں، جو انہوں نے، آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو سرکلز میں اللیگل جو لوگوں کی بھرتیاں کی ہوتی ہیں، ڈائریکٹرز نے، انسپیکٹرز نے، جن سے لوگوں کو اٹھواتے ہیں، مارتے ہیں، ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں، سارا یہ اللیگل ایک پوری امپائر ہے۔ یہی ہے وہ سٹیٹس کو جس کو عمران خان نے چیلنج کیا ہے۔ اب وہی جو لوگ جو انہوں نے
علاقے کے جو وہ کنٹوٹے رکھے ہوتے ہیں انہی کے ذریعے اغوا کرا کے تاثر یہ دیں گے کہ ISI نے اٹھایا، تاثر یہ دیں گے کہ یہ MI نے اٹھایا، تاکہ عمران خان کا جھگڑا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو۔ کس قدر خوفناک گیم ہے۔ ملک میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں بیچارے آٹا لینے کے لیے، غریب آدمی، لیکن ان کی سیاست نہیں ختم ہو رہی، ان کی شادیاں نہیں ختم ہو رہی۔ لیکن یہ اچھا ہے ایک لحاظ سے، ان کی شادیوں میں ان کے اجتماع ان کی اصلیت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔